السلام علیکم۔ کتاب سٹوریز چینل میں نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ صحابہ فجر کی نماز کے بعد سے اپنے سفر کی طرف رواں دواں تھے۔ آج صبح سے ہی ان کی طبیعت کافی بوجھل تھی، لیکن انہوں نے اپنی طبیعت کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھی پریشان ہوں۔ اپنی منزل کی جانب بہت خشوع و خضوع کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے تھے، لیکن ان کے چہرے پر آج پریشانی کے اثرات نمایاں تھے۔ ایک ساتھی نے شہاب بھائی کی طرف دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر شہاب بھائی سے کہنے لگا، بھائی اگر آپ تھک گئے ہیں تو ہم لوگ کچھ دیر تک آرام کر لیتے ہیں، آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ شہاب بھائی نے اسے جواب دیا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ شہاب بھائی نے اپنے ساتھیوں کی تو تسلی کروا دی، لیکن وہ بہت پریشان اور گھبرائے ہوئے تھے۔ ان کی گھبراہٹ کے پیچھے کیا وجہ تھی کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ جب سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا ان کے ساتھ ہزاروں واقعات پیش آئے، انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ کسی بھی صورتحال میں اس قدر نہیں گھبرائے تھے۔ وہ ہمیشہ خدا سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تو نے مجھے اس امتحان میں ڈالا ہے اور تو ہی مجھے ہمت و حوصلہ عطا فرما کہ میں اس امتحان سے نکل سکوں۔ آج نہ جانے ایسی کون سی بات تھی جو انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ شہاب چتور اس نام نے لاکھوں لوگوں کو اپنا مداح بنایا ہوا ہے۔ جہاں شہاب چتور قدم رکھتے ہیں وہاں ہزاروں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے ان کے استقبال کے لیے۔ یہ مرتبہ خدا تعالیٰ نے شہاب چتور کو اس وجہ سے دیا کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی راہ میں پیش کیا، اور خدا کی راہ میں جانے والا کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا، اور اس بات کا منہ بولتا ثبوت شہاب چتور صاحب ہیں۔ شہاب بھائی اپنے راستے پر آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، لیکن ان کی طبیعت کا بوجھل پن ان کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہا تھا، لیکن صرف زبان پہ نہیں آ رہا تھا۔ ان کے ساتھیوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا کسی بات کو وہ لے کر بہت زیادہ پریشان ہے، لیکن وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے، اور بار بار پوچھ کر وہ لوگ شہاب بھائی کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے کوشش کر رہے تھے کہ وہ کسی بھی طریقے سے کچھ دیر ٹھہر جائیں اور شہاب بھائی کو آرام کرنے کا موقع مل جائے، لیکن ابھی تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے، اور وجہ لوگوں کا ہجوم اور شہاب بھائی سے ان کی عقیدت تھی۔ وہ جہاں سے بھی گزرتے بہت سے لوگ جمع ہو جاتے تھے، اور ان سب کی یہی خواہش تھی کہ کسی طریقے سے شہاب بھائی سے بات کریں یا ان کو اپنے پاس تھوڑی دیر ٹھہرائیں یا ان کی خدمت کریں، لیکن شہاب بھائی ان میں سے کسی چیز پر بھی راضی نہ ہوتے تھے، اس لیے وہ سب اپنے سفر پر خاموشی سے رواں دواں تھے۔ اس وقت وہ لوگ ایک گاؤں کے علاقے میں تھے۔ گاؤں کراس کر کے جب وہ باہر آئے تو وہ علاقہ ویران سا تھا۔ شہاب بھائی کے ساتھیوں نے ان کو مجبور کیا کہ وہ کچھ دیر ایک درخت کے نیچے ٹھہر جائیں۔ شاید بھائی بھی تھک چکے تھے یا اپنی طبیعت کی وجہ سے یہ بات ماننے پر مجبور تھے، اس لیے وہ کچھ دیر سستانے کو ایک درخت کے نیچے رک گئے۔ انہیں وہاں رکے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ انہیں پیچھے سے کچھ عجیب قسم کی آوازیں آئیں۔ ویسے تو راستے میں بہت سے واقعات پیش آئے تھے، اور سب ہی اب تو ان واقعات سے نمٹنے کے عادی ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ کسی بھی قسم کے واقعے کا شہاب بھائی پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اللہ پاک کی مدد ان کے ساتھ ہے، اس لیے وہ سارے تیزی سے اس آواز کی سمت بڑھے۔ لیکن وہاں جا کر جو انہوں نے دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہاں گاؤں کے بھی کچھ لوگ موجود تھے، وہ منظر دیکھ رہے تھے، لیکن کسی میں بھی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ وہ آگے بڑھیں، اور وہ منظر دیکھ کر تو تھوڑی دیر کے لیے تو شہاب بھائی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ منظر ہی کچھ ایسا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 3 سے 4 سال کے درمیان ہو گئی، وہ ایک ناگ سے کھیل رہا تھا، اور وہ ناگ بار بار اپنا پھن پھیلاتا اور بچہ ہنستے ہوئے ان کو پکڑ لیتا، لیکن جیسے ہی وہ پھن پھیلاتا سب کی سانس رک جاتی کہ اب سانپ بچے کو ڈس لے گا، لیکن وہ بچے کو ڈس نہیں رہا تھا۔ کوئی بھی شخص آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، کیونکہ جیسے ہی کوئی شخص بچے کی طرف قدم بڑھاتا تھا سانپ پھنکارتا ہوا اس طرف آ جاتا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے سانپ بھی بچے کے ساتھ بہت خوش ہو۔ یہ کھیل بہت دیر سے جاری تھا۔ جب شہاب بھائی وہاں پہنچے تھے اور انہوں نے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے آگے جا کر وہ منظر دیکھا تو ان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور ان کی بھی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ اس بچے کو سانپ سے کیسے بچائیں، کیونکہ بظاہر نہیں لگتا تھا کہ وہ سانپ بچے کو نقصان پہنچائے گا، لیکن سانپ کی فطرت کا اندازہ کسی کو نہیں، اس لیے وہ کبھی بھی بچے کو ڈس سکتا تھا۔ جیسے ہی شہاب بھائی نے اپنے ساتھی سے بات کی تو یوں لگا کہ جیسے ان کی آواز سانپ کے کانوں میں پڑتے ہی اس کے انداز میں تبدیلی آ گئی۔ وہ بچے کو چھوڑتے ہوئے تیزی سے شہاب بھائی کی طرف بڑھنے لگا، کیونکہ ان کے پاس بہت سا ہجوم کھڑا تھا، اس لیے سبھی لوگ چیختے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے، لیکن سانپ برابر شہاب بھائی کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ شہاب بھائی نے یہ دیکھا تو وہ بھی خاموشی سے اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے، اور پھر وہاں لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔
وہ ناگ چلتا ہوا آ کر شہاب بھائی کے پاؤں سے لپٹ گیا، جیسے ان سے عقیدت کا اظہار کر رہا ہو۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجود تمام ہی لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے، لیکن وہ سانپ ہر چیز سے بالاتر ہو کر شہاب بھائی کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، اور وہاں موجود لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آخر شہاب بھائی نے ہاتھ بڑھا کر اس سیاہ ناگ کو اٹھا لیا اور وہ بھائی کے جسم سے لپٹ گیا، ایسے جیسے وہ گلے مل رہا ہو۔ شہاب بھائی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی، یوں لگ رہا تھا کہ سانپ کے اس اظہار محبت سے شہاب بھائی کو تقویت ملی ہے اور ان کی ساری بے چینی اور ساری تھکان ختم ہو گئی ہے۔ آخر بھائی نے اس سانپ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور زمین پر چھوڑ دیا اور اونچی آواز میں کہا، جاؤ، لوگوں کو تنگ مت کرنا۔ اور سب کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ سب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس دوران بچے کی ماں کو اس بات کی خبر ہو چکی تھی اور اس نے آ کر اپنے بچے کو اٹھا لیا تھا۔ تب لوگوں نے شہاب بھائی سے پوچھا کہ یہ سب کیا معاملہ ہے، تو شہاب بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ ناگ عام نہیں تھا، بلکہ یہ ناگ برادری کا سردار تھا اور یہ مجھ سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ رستے میں اسے بچہ نظر آ گیا، کیونکہ وہ بچہ اکیلا کہیں جا رہا تھا، اس لیے اس نے اس کا راستہ روک لیا اور اس کے ساتھ کھیلنے لگا تاکہ بچہ آبادی سے بہت دور نہ نکل جائے اور اپنے والدین کو مل جائے۔ اور ان کی یہ بات سن کر ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ بھائی نے ان سب لوگوں سے اجازت چاہی، لیکن گاؤں کے معتبر لوگ ان کو کسی صورت اس گاؤں سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن بھائی نے ان سے معذرت کر لی کہ ان کا سفر بہت طویل ہے اور وہ زیادہ دیر رکنا نہیں چاہتے۔ ان سب سے مل کر بھائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھنے لگے، لیکن ان کے چہرے کی پریشانی اب بھی نظر آ رہی تھی۔ اگرچہ اس میں کچھ کمی واقع ہو گئی تھی، لیکن وہ مکمل ختم نہیں ہوئی تھی۔ آخر شہاب بھائی کے بہت ہی قریبی ساتھی نے ان سے سوال کیا کہ بھائی، ہم دیکھ رہے ہیں آپ صبح سے کچھ پریشان ہیں، لیکن آپ ہم سے شیئر نہیں کر رہے، اور اس ناگ والے واقعے کے بعد آپ کی پریشانی کچھ کم ہو گئی ہے، لیکن ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس سارے معاملے کی کیا وجہ ہے، آپ ہمیں بتا دیں تاکہ ہمارا تجسس ختم ہو سکے۔ شہاب بھائی نے کہا کہ مجھے صبح سے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، جیسے ہمارے ساتھ کچھ بڑا حادثہ پیش آنے والا ہے، لیکن اللہ پاک کی رحمت سے مجھے مکمل بھروسہ ہے کہ وہ جس قسم کی بھی آزمائش ہوگی، اللہ پاک ہمیں اس آزمائش سے بخیر و عافیت نکالیں گے۔ لیکن اس ناگ والے واقعے نے میری الجھن بڑھا دی ہیں، کیونکہ یہ سانپ تو مجھ سے ملاقات کرنے آیا تھا اور اس نے اس پورے علاقے میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، اور اتنی دیر وہ اس بچے کے ساتھ کھیلتا رہا، لیکن اسے بھی ذرا برابر نقصان نہیں پہنچایا، جبکہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ برے حالات پیش آنے والے ہیں۔ وہ سب اس واقعے کی ہی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک وہی سانپ پھر سے ان کے راستے میں آ گیا۔ سانپ کے اس عمل کو دیکھ کر سب ہی چونک گئے اور ان کو حیرت ہونے لگی کہ ابھی تو وہ سانپ کو اس کے گھر واپس بھیجا تھا، اور اب یہ پھر واپس کیوں اور کیسے آ گیا۔ ہر بندے کے دماغ میں یہی سوال تھا۔ اچانک سے شہاب بھائی کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا اور انہوں نے اونچی آواز میں تعوذ پڑھنا شروع کر دی، اور ان کے دیکھا دیکھی ان کے دوستوں نے بھی تعوذ کا ورد شروع کر دیا، لیکن انہیں اس سارے معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب ان سب لوگوں نے اونچی آواز میں تعوذ پڑھی تو وہ سانپ دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے غائب ہو گیا۔ بھائی کے ساتھیوں سے نہ رہا گیا اور انہوں نے شہاب بھائی سے پوچھا کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ پہلے اس ناگ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اپنے گلے سے لگایا تھا، اور اب اسی ناگ کو دیکھ کر آپ تعوذ پڑھنے لگے ہیں۔ تو شہاب بھائی نے کہا کہ میرے ذہن میں جو الجھن تھی اس کا جواب مجھے مل گیا ہے۔ اصل میں وہ جو سانپ پہلے آیا تھا وہ حقیقتاً سانپ تھا اور مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن ابھی یہ جو آپ نے دیکھا ہے یہ وہ سانپ نہیں تھا، بلکہ یہ شیطان تھا جو کہ روپ بدل کر ہمیں رستے سے بھٹکانے کے لیے آیا تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ میری طرف بڑھنے لگا، اللہ پاک نے میرے دماغ میں ڈال دیا کہ یہ سانپ نہیں ہے، اور میں نے اسی لیے اونچی آواز میں تعوذ پڑھی تھی، اور آپ لوگوں نے خود دیکھ لیا ہے کہ شیطان چلا گیا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے نیک لوگوں پر ہی آزمائش بھی لے کر آتا ہے اور انہیں اس آزمائش سے نکلنے کی ہمت و حوصلہ اور راستہ بھی عطا کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک شہاب بھائی کے راستے کو آسان کرے اور ان کو اپنی راہ میں قبول فرمائے۔